بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم آمنت بالله صدق الله العظيم فإذا لقيتم پھر جب میدان جنگ میں تمہارا آمنا سامنا ہو الذین کفروا کفار سے فضرب الرقاب تو ان کی گردنیں اڑا دو حتیٰ یہاں تک کہ اذا اثخنتموہم جب انہیں خوب قتل کر لو فشد الوثاق تو پھر کس کر باندھو رسیاں فإما مَنًّا بعد اس کے بعد یا تو احسان کر کے رہا کر دو وإما فدا یا ان سے فدیہ لو حتیٰ تضع الحرب أوزارها یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے ذالک یہی حکم ہے وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا لَانتَصَرَ مِنْهُمْ تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے وَالَّذِينَ قُتِلُوا اور جو مار ڈالے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ پس اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا سیہدیہم وہ دے گا انہیں بلند مدارج پر ویصلح بالہم اور سنوار دے گا ان کے حالات کو ویدخلہم الجنہ اور داخل کرے گا انہیں بہشت میں عرفہا لہم جس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی تھی یا اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم وہ تمہاری مدد فرمائے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور میدان جہاد میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا حضرات محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 26واں پارہ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 سے لے کر 6 تک کی 7 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہی تھی گزشتہ درس میں ہم نے سورہ محمد کا تعارف پڑھا مضامین پڑھے اور پھر ہم نے 3 آیات پڑھیں جن میں فرمایا گیا کہ جنہوں نے خود بھی حق کا انکار کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے رہے اللہ نے ان کے عملوں کو برباد کر دیا اور جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے اور ایمان لے آئے جو اتارا گیا رسول معظم محمد پر اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دور کر دی ان سے ان کی برائیاں اور سنوار دیا ان کے حالات کو یوں اس لیے کہ جنہوں نے کفر کیا اور باطل کی پیروی کرتے تھے اور جو ایمان لائے تھے وہ حق کی پیروی کرتے تھے جو ان کے رب کی طرف سے تھا اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کے حالات گزشتہ درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی آج کے درس میں اللہ کریم مسلمانوں کو جنگ کے وقت ثابت قدمی اور بہادری سے جنگ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے اور جو اس نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت کی بہاریں تیار کی ہیں ان کا ذکر بھی فرمایا گیا پہلی آیت میں فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو پہلے کفار کے معاندانہ اور جاہلانہ طرز عمل کے بارے میں بتایا گیا اور ان کے مقابلے میں فرزندان اسلام کی حق پرستی اور ان کی راست روی کا ذکر کیا گیا ان حالات میں ان دو متضاد قوتوں کا ٹکراؤ ناگزیر ہے کفار اور مسلمانوں کا
اس لیے مسلمانوں کو اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے اگر جنگ کے بغیر کوئی چارہ کار نہ رہے، جنگ کرنی ضروری ہو جائے تو پھر سستی نہیں دکھانی، پھر تم نے جنگ کے اندر تم نے کوئی کمی نہیں کرنی، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرنا، بلکہ جرت سے، بہادری سے، جمع مردی سے تم نے کفار کا مقابلہ کرنا ہے اور سر دھڑ کی بازی لگا دینی ہے۔ اس وقت رحمت و شفقت کا اظہار کمزوری کی علامت ہے۔ جنگ کے وقت بندہ اگر کفار کے اوپر رحم کرے، شفقت کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمزوری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جو کافر سامنے آئے اس کی گردن اڑا کے رکھ دو، باطل کا کوئی سرغنہ، کوئی ان کا سرکردہ آدمی بچنے نہ پائے۔ ایسے مواقع بار بار میسر نہیں آتے۔ دشمن کی طاقت کو کچل کر رکھ دو تاکہ وہ پھر سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ جب میدان جنگ میں تمہارا کفار سے آمنا سامنا ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو۔ پھر فرمایا حتیٰ اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو پھر کس کر باندھو رسیاں۔ وہ کپڑا جس کی بنائی گھنی اور عمدہ ہو اسے کہتے ہیں ثوب سخین، جس کو اچھی طریقے سے بنا جائے۔ ابو العباس نے اس کا معنی کیا غلبتموہم، یعنی جب تم ان پہ غالب آ جاؤ کفار پر، ان کی اکثریت زخمی ہو جائے تو پھر ان کو کس کے باندھو۔ ابن عرابی نے اس کا معنی کیا الاسخان فی الشیء المبالغہ، یعنی کسی چیز میں مبالغہ کرنا اور اس میں کثرت کرنا۔ مقصد یہ ہے کہ جب تم کفار کے کشتوں کے پشتے لگاؤ، انہیں زخموں سے چور چور کر دو حتیٰ کہ وہ بالکل مقہور مغلوب ہو کر رہ جائیں، اس وقت جنگ بند کرو، یعنی کفار کی خوب ان کی درگت بنا کر ان کو خوب نقصان دے کر، اور جو باقی بچے ان کو قید کر لو، ان کی مشکیں خوب کس کر باندھ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھاگ جائیں اور تمہارے لیے نئی مصیبت کھڑی کر دیں۔ تو فرمایا جب انہیں خوب قتل کر لو پھر کس کر باندھو رسیاں۔ آگے فرمایا فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، اس کے بعد یا تو احسان کر کے ان کو رہا کر دو قیدیوں کو، یا ان سے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ اسیران جنگ کے ساتھ کس طرح کا سلوک کیا جانا چاہیے جو جنگ کے قیدی ہوں، اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا۔ بعض جمہور علماء کا مذہب یہ ہے کہ یہ آیت محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی ساتھ ہی بیان کر دی کہ نسخ کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب دونوں کو جمع کرنا ممکن نہ ہو، یہاں ایسی صورت نہیں ہے۔ یعنی یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیدیوں کے ساتھ مذکورہ صورتوں میں برتاؤ کرنے کا حق نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور کے خلفاء کے سپرد کر دیا ہو۔ پھر کہتے ہیں یہاں قتل کو اس لیے ذکر نہیں کیا کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، تو اسے پتہ چلا کہ حضور کو اللہ نے یہ اختیار دیا تھا کہ آپ جیسے چاہیں قیدیوں کے ساتھ سلوک کریں۔ احادیث میں جہاں کسی اسیر کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ مخصوص حالات کی بنا پہ دیا گیا۔ عام طور پہ قیدی کو قتل نہیں کرنا چاہیے، لیکن بعض احادیث میں قتل کا حکم ہے تو اس سے مراد خاص حالات ہیں۔ اس آیت کی وضاحت امام ابو عبید القاسم ابن سلام، جن کی ولادت 154 ہجری وفات 224 ہجری، آپ نے اپنی تصنیف کتاب الاموال میں اس آیت کی وضاحت کی ہے جو بہت عمدہ ہے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ ناظرین کرام کی خدمت میں اس کا خلاصہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ابو عبید فرماتے ہیں حدیث نبوی سے پتہ چلتا ہے کہ مشرک اسیران جنگ کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کرنا جائز تھا۔ حضور کے دور میں بھی جو قیدی ہوتے جنگی قیدی ان کے ساتھ 3 طرح کا سلوک کرنا جائز تھا۔ ایک من احسان کرنا، فدیہ لے کے چھوڑ دینا، اور تیسرا قتل۔ یہ 3 طرح کا سلوک قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد ہے اما من بعد و اما فدا، کہ قیدی جو ہو جائے ان کو یا تو احسان کرتے ہوئے رہا کر دو یا فدیہ لے کے چھوڑ دو۔ اس میں پہلی اور دوسری صورت کا بیان ہے، اور فقط المشرکین میں تیسری صورت کا ذکر ہے کہ ان کو قتل کر دو۔ احسان و مروت کی مثال اہل مکہ سے حضور کا سلوک ہے۔ جب حضور نے مکہ فتح کیا تھا تو آپ نے سب کو سوائے 4 بندوں کے جو سخت
اسلام کے دشمن تھے، حضور نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ اس روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک منادی کرنے والے نے یہ اعلان کیا تھا، اللہ یجہزن علی جریح، کسی زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ فتح مکہ کے موقع پہ حضور کی طرف سے اعلان ہوا۔ ولا یتبعن مدبر، اور پیٹھ پھیرنے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کیا جائے گا۔ ولا یقتلن اسیر، کسی قیدی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ومن اغلق بابہ فہو آمن، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہو گیا۔ فتح مکہ کے موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 آدمیوں کے سوا سب کو امان دے دی، سب کو آپ نے معاف فرما دیا، اور جن 4 کو مستثنیٰ فرمایا ان کی خاص وجوہات تھیں، وہ اسلام کے سخت دشمن تھے۔ جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کے یہودیوں کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امان دے دی اور معاف فرما دیا۔ بدر کی اسیران جنگ کے بارے میں جبیر بن مطعم نے بتایا کہ میں جنگی قیدیوں کی سفارش کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ پتہ ہے آپ کو نا، بدر کے اندر 70 ان کے قیدی بنے تھے کفار کے، تو حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ میں ان کی سفارش کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام مغرب یا عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، یعنی تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہوگا، اسے کوئی روک نہیں سکتا، تو دہشت کے بارے میرا دل بیٹھنے لگا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے اپنی حاضری کی وجہ بیان کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شیخ لو کان اتانا فیہم شفعناہ، یعنی ابا مطعم بن عدی، یعنی یہ اس سردار کا بیٹا ہے، اگر وہ ہمارے پاس ان لوگوں کی شفاعت کرے ہم ان کی شفاعت قبول کریں۔ تو حضور نے گویا ان کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ واقعات نقل کرنے کے بعد امام ابو عبید لکھتے ہیں، یعنی قیدیوں کے ساتھ احسان کرنے کا یہ طریقہ ہے جو حضور نے ہمارے لیے سنت بنایا۔ پھر آپ نے وہ صحابہ کو قیدی ڈسٹریبیوٹ فرمایا تھا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، خود پہنو ان کو پہناؤ۔ پھر جو جنگی قیدی بنے پھر حضور نے فرمایا تھا کہ جو تم میں سے لکھنا پڑھنا جانتا ہے وہ مکے کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، وہ آزاد ہے۔ اور بعض کو حضور نے ایسے بھی چھوڑ دیا اور بعض سے فدیہ لیا گیا۔ تو کہتے ہیں قیدیوں کے ساتھ احسان کرنے کا جو طریقہ ہے وہ حضور نے ہمارے لیے سنت بنایا۔ اس کے بعد انہوں نے خلافت راشدہ کے عہد کے ایسے واقعات لکھے جہاں سے صدیق اکبر فاروق اعظم نے جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ فدیہ کے بارے میں علامہ الوسی نے تفصیلاً لکھا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک قول یہ ہے کہ مسلمان قیدیوں کے ساتھ غیر مسلم قیدیوں کا تبادلہ نہ کیا جائے، یعنی مسلمان قیدی دے کر کیا ہے مسلمان قیدی لے کر کفار کو واپس نہ کیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ایسا تبادلہ جائز ہے۔ امام محمد، امام ابو یوسف، امام شافعی، مالک احمد کا بھی یہی قول ہے کہ مسلمان قیدی لے کر کفار کو واپس کرنا جائز ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ امام کے لیے یہ اختیار ہے، امام قیدیوں کے ساتھ ان 4 امور میں سے کوئی ایک اختیار کر سکتا ہے۔ مناسب سمجھے تو قیدیوں کو قتل کر دے، نمبر 2 چاہے تو قیدی بنا لے، نمبر 3 چاہے تو بلا عوض آزاد کر دے، اور چوتھی صورت فدیہ لے کے چھوڑ دے۔ تو امام اور حاکم وقت کو اختیار ہے 4 صورتوں میں سے جو مناسب سمجھے وہ کر لے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اس کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یعنی السیر الکبیر جو امام محمد کی کتاب ہے اس کے اندر یہی لکھا ہے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بھی راجح قول یہی ہے کہ امام کو اختیار ہے جیسا چاہے قیدیوں کے ساتھ سلوک کرے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ قیدیوں کی تقسیم سے پہلے تو یہ تبادلہ جائز ہے، تقسیم سے پہلے، لیکن تقسیم کے بعد پھر تبادلہ نہیں ہوگا۔ امام محمد کے نزدیک ہر وقت جائز ہے، ٹھیک ہے، یہ امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ تقسیم کے بعد تبادلہ نہیں ہوگا، جبکہ امام محمد کا قول ہے کہ تقسیم کے بعد بھی تبادلہ جائز ہے۔
اس کی دلیل میں انہوں نے حدیث پاک پیش کی، امام محمد نے جی، وہ سنی حدیث پاک۔ حضرت سلمہ سے مروی ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کی قیادت میں ایک سریہ روانہ کیا۔ سریہ کہتے ہیں جس میں حضور خود تشریف لے کے نہ گئے ہوں، اسے کہتے ہیں سریہ، اور جس جنگ میں حضور خود تشریف لے کر گئے اسے کہتے ہیں غزوہ، یہ فرق ہے۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں ایک سریہ روانہ کیا جنگ میں، تو حضرت سلمہ کہتے ہیں میں بھی اس میں شریک تھا۔ تو جو مسلمانوں کو مال غنیمت ملا فتح کی صورت میں، اس میں کنیز میرے حصے میں آئی۔ دوسرے دن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بازار میں مجھے شرف ملاقات ہوا، تو حضور نے فرمایا سلمہ وہ کنیز مجھے دے دو جو تجھے غنیمت میں ملی ہے۔ میں نے عرض کی حضور مجھے وہ بڑی پسند ہے۔ دوسرے روز پھر حضور سے میری ملاقات ہوئی، آپ نے پھر یہی ارشاد فرمایا، تو میں نے عرض کی ہیا لاکا یا رسول اللہ، حضور میں آپ کی خدمت میں وہ کنیز پیش کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے اس کنیز کو لے کے مکہ بھیجا، اور اہل مکہ نے اس کے بدلے مسلمان قیدی رہا کر دیے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو کافر قیدی واپس کر کے مسلمان قیدی کو رہا کروایا جا سکتا ہے۔ یہ امام محمد نے بطور دلیل حدیث پیش کی ہے۔ اب سوال ہے کیا مال لے کر اسیران جنگ کو رہا کرنا درست ہے؟ مال لے کر قیدیوں کو چھوڑنا جائز ہے؟ اس کے بارے میں علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ حناف کا مشہور مذہب تو یہی ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے، کیونکہ یہ قیدی رہا ہو کر پھر ہمارے خلاف نبرد آزما ہوں گے۔ تو گویا احناف کا مذہب ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، پیسے لے کر قیدیوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیونکہ پھر وہ آزاد ہو کے پھر مسلمانوں کے خلاف وہ برسر پیکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اسیر الکبیر میں ہے جو امام محمد کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، اگر مسلمانوں کو ضرورت ہو پیسے کی تو پیسے لے کے ان کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر انہیں آزاد کرنا مصلحت ملکی کے خلاف ہو اور مشرکین فدیہ ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہ ہوں، اور مسلمان جنگی قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کی صورت بھی نہ ہو، تو پھر انہیں ہمیشہ کے لیے قیدی بنا کے نہیں رکھا جائے گا، بلکہ غازیوں میں انہیں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ان کو عملی زندگی میں بھرپور حصہ لینے کی اجازت ہوگی۔ اپنے مالک کی اجازت سے وہ قیدی کاروبار وغیرہ میں بھی حصہ لے سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسیران جنگ کا معاملہ حکومت وقت کی ثوابدید پر موقوف ہے۔ مندرجہ بالا طریقوں میں سے جو طریقہ مناسب حال یا قومی ملکی مفاد سے ہم آہنگ ہو، حکمران اس کو اختیار کر سکتے ہیں۔ حاکم وقت کے پاس اختیار ہے، قیدی کو چاہے تو چھوڑ دے، چاہے پیسوں کے بغیر چھوڑ دے، یا فدیہ لے کے چھوڑے، یا قتل کروا دے، جیسے ملک اور قوم کے حق میں بہتر ہو۔ یہ ہے جس کا خلاصہ کلام۔ فرمایا ذالک، یہی حکم ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، وَلَٰكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ، لیکن وہ آزمانا چاہتا ہے تمہیں بعض کو بعض سے۔ مطلب اس کا یہ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمہیں وہ جہاد کی زحمت نہ دیتا، اللہ خود ہی کفار کو ہلاک فرما دیتا، شکست دے دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میدان جنگ، میدان کارزار گرم ہو، اہل حق کو سر بلند کرنے کے لیے سر دڑ کی بازی لگائیں، کفار و منکرین باطل کا بول بالا کرنے کے لیے سب کچھ دو پہ لگائیں، سب دنیا کو پتہ چل جائے کہ مومن اور کافر میں کتنا فرق ہے، مومن کی زندگی کا مقصد کتنا بلند پاکیزہ ہے، اور کافر کی زندگی کا مقصد کتنا حقیر اور ذلیل ہے۔ پھر فرمایا والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، جو مار ڈالے گئے اللہ کی راہ میں پس اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ٹھیک ہے جی، سبحان اللہ۔ احد کے معرکہ میں مسلمان کثرت سے شہید اور زخمی ہوئے تھے۔ میدان احد میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے، پتہ ہے آپ کو نا۔ ابو سفیان نے خوشی سے دیوانہ ہو کر یہ نعرہ لگایا تھا، اعلو حبل، حبل زندہ باد۔ جنگ احد کی بات ہے، مسلمانوں نے جوابی نعرہ لگایا، اللہ اعلی و اجل، اللہ تعالیٰ بلند اور بزرگ ہے۔
ابو سفیان نے کہا یہ دن بدر کا بدلہ ہوا کہ بدر میں تمہیں فتح ہوئی، اب ہمیں ہو گئی، اور لڑائی کا پانسا پلٹتا رہتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا فرزندان اسلام سے کہو تم ہم سے برابری کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ ہمارے مقتول اللہ تعالیٰ کے یہاں زندہ ہیں، ہمارے شہداء زندہ ہیں، تمہارے مقتول جہنم کا ایندھن ہے۔ مشرکین نے کہا ان لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، یہ ان کے خدا کا نام تھا، بت کا نام تھا، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ حضور نے فرمایا تم جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا مددگار نہیں۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے اللہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہونے دے گا۔ فلن یضل اعمالہم کا جملہ بڑا معنی خیز ہے، یعنی ان شہیدان حق کی قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی بلکہ ان پر بڑے خوش آئند نتائج مرتب ہوں گے۔ اس قربانی کا صلہ مجاہدین اسلام کو یہ ملے گا کہ جنت میں بلند و بالا محلات میں وہ تشریف فرما ہوں گے، اور ان کی ملت کو ان کی جان فشانیوں کے صدقے عزت و سربلندی نصیب ہوگی، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جوانیاں قربان کی تھیں وہ مقصد حاصل ہوگا، ان اسلام کو غلبہ ہوگا، حق کی روشنی سے کوہ و دمن میں اجالا پھیل جائے گا۔ ان پاک بازوں نے جان دے کر اتنے عظیم مقاصد حاصل کر لیے، ان سے بڑھ کر اور کون خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ پھر فرمایا سیادیہم ویصلح بالہم، وہ اللہ پہنچا دے گا انہیں بلند مدارج پر اور سنوار دے گا ان کے حالات کو، یعنی جنت اور رضا الہی کی شان والی منزل تک انہیں رسائی حاصل ہو جائے گی۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے نا وہ جنت میں بھی جائیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، راہ کی رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی، فاصلے سمٹ کر رہ جائیں گے، ان کے حالات سنور جائیں گے، یعنی جو لغزشیں ان سے ہوئیں، جن گناہوں کو انہوں نے ارتکاب کیا وہ سب معاف کر دیے جائیں گے، مقربین متقین کے زمرے میں ان کو شمار کیا جائے گا۔ کن کو؟ جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازی لگاتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی برکت سے دوسرے لوگ راہ ہدایت پر گامزن رہیں گے، شہداء کی برکت سے ان کی قوم کی بگڑی ہوئی حالت سنور جائے گی، شکست و نامرادی کے جو داغ ان کی قوم کے چہرے کو بدنما بنا رہے تھے وہ دور ہو جائیں گے، فوز و کامیابی کا نور ان کی پیشانی میں چمکے گا۔ یہ بھی اس کا معنی ہے۔ پھر فرمایا وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ داخل کرے گا انہیں بہشت میں جس کی پہچان اس نے انہیں کرا دی تھی، یعنی جب جنت میں شہداء اسلام قدم رنجہ فرمائیں گے تو اپنے محلات کی طرف اس طرح جائیں گے جیسے وہ مدت سے جنت میں آباد ہیں، سارے راستے ان کے جانے پہچانے ہوں گے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ ان کو ایسے شان سے جنت میں لے کے جائے گا۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد فرمائے گا اور میدان جہاد میں تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ اب دین اور رسول پاک کی امداد کو اللہ کی امداد فرمایا گیا، اگر تم دین کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کے اور حضور کی مدد کرو گے تو گویا تم نے اللہ کی مدد کی، تو دین کی مدد کرنا اور حضور کا ساتھ دینا گویا رب کی مدد کرنا ہے۔ جان کی بازی لگانے والوں کے اس سے بڑھ کر خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ وہ مجاہد نصرت الہی جس کی پشت پناہی کر رہی ہو، ہر نازک مرحلہ پر اللہ کی تائید جس مجاہد کی دل کی ڈھارس باندھ رہی ہو، دشمن کا کوئی طوفانی حملہ ان کے قدموں میں لغزش نہ پیدا کر سکے، تو ایسے جان باز مجاہدوں کو دنیا کی کوئی طاغوتی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ شرط یہ ہے کہ یہ جنگ وہ دنیاوی مفادات کے لیے نہ کر رہے ہوں، یہ خون ریزی کسی حقیر مقصد کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے نام اور اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے ہو، تو یہ قرآن کا آج بھی وعدہ ہے، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اور اللہ کی رضا کے لیے جنگ کرے گا،
اللہ کے نام کو اور اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے اللہ اس کی دستگیری فرمائے گا، اللہ اس اپنے بندے کی مدد بھی فرمائے گا، اسے جنگ میں کامیاب بھی فرمائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ جو اسلام کی پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اگر بظاہر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں مسلمانوں کی تعداد 313، کفار 1000، ادھر چاند ایک ٹوٹی پھوٹے تلواریں، ادھر سامان جنگ بہترین، لیکن فتح اللہ نے 313 کو دی ہے، کیونکہ اللہ کے بندے تھے نا، اللہ رسول کی محبت دل میں تھی اور اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنے سر داڑھ کی بازی لگا دی۔ ٹھیک ہے، تو اسے پتہ چلا کہ جب بھی مسلمان اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اس کی رضا کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ ان کو فتح دیتا ہے، اور اگر کسی اور مقصد کے لیے جنگ کی جائے، دنیا کے لیے، پیسوں کے لیے، پھر اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو تیرے بندے درس قرآن میں تشریف لائے سب کے اوپر فضل و کرم فرما، پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، سب کو اپنی رضا عطا فرما، پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وآلہ